Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 8. Waiz done at Chief Jamaatkhana, Toronto on the 22nd of August 1982 by Al-Waiz Abu Ali. یعنی مدد 3 مہینے کے بعد اب جماعت کی سیوا میں ایک دفعہ پھر آیا. اس دفعہ انشاءاللہ آپ کے پاس لمبا ٹائم پھروں گا اور انشاءاللہ بہت سی واضح کروں گا اگر مولا نے توفیق دی. زیر راجا کہے پیر کتب دینا سنبھڑو کمر راجا گرا جی کا کہے کیجے سونے روپے دا مندر چنایا سونے روپے دا مندر چنایا اوپر چھاج لیا کہ مردی جیرے دوری اوڑم کند بار لینے چھوٹو آگڑ مارگ وسمو دی سے جیرے راجا دی سے. مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو. زندہ رہو. پھر قطب الدین ہمارے اماموں کی اولاد میں سے ہیں. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے سب پیر ہوئے. مولانا امام جعفر صادق سے پہلے جو پیری جوما تھا وہ امام کے گھر میں تھا اور امام جعفر صادق کے بعد بھی امام کی اولاد میں رہا. مگر پٹھیوں کے پیر میں اور جو ہمارے دوسرے بزرگ پیر ہیں اس میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں ان کو امام کی طرف سے نور ملتا ہے اور وہ نبی کی گادی پہ ہوتے ہیں. امام علی کی گادی پہ ہے. امام جو ہے وہ علی ہے, علی کا نور ہے, اور پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے. مگر پیروں کی اولاد میں ایسے بہت سے ہمارے بزرگ پیر ہوئے جن کو ہم مرتبے سے, مان سے, عزت سے پیر کہتے ہیں, مگر ان کے پاس پیری جامہ نہیں تھا. یہ پیر قطب الدین, پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں. ان کے پاس پیری جامہ نہیں تھا. پیر قطب الدین بہت اچھے گانے والے تھے. ان کا حلق بہت ہی اچھا تھا. ان کے پاس ایسا حلق تھا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد نبی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جا لوگوں کو واعظ کر اور ہدایت کر, تو ان کی جو آواز تھی بڑی وزندار تھی. ان کی آواز روبدار تھی اور چھوٹے موٹے آدمی ان کی آواز سن کے دبک جاتے تھے, لوگ بھاگ جاتے تھے. کہا یا اللہ تو نے کہا واعظ کروں, گلا تو میرا ایسا ہے لوگ میری آواز نہیں سنتے. اللہ نے اس کو بخشش دی. جو میں نے تجھے آواز کی بخشش دی. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور کتاب اتری تو وہ زبور پوئٹری میں تھی. جیسے کہ ہمارے گنا داؤد علیہ السلام اس کو گایا کرتے تھے. جب رستے میں نکلے اور حضرت داؤد گاوے زبور کو تو نیند میں سے لوگ اٹھ کے آپ کی باتیں سننے کے لیے آویں, دکانیں بند کر دینے, ان کے پیچھے پیچھے چلے, یہاں تک کہ جب جنگل میں جاتے تھے
تو جنگل کے جانور داؤد علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، آسمان کے پنچھی ٹھہر جاتے تھے، درختوں پہ اتر آتے تھے. ایسا لہن داؤدی یہ ہمارے پیر قطب الدین کے پاس تھا. یہ بھی جب جنگل میں جاتے تھے ان کے پاس ایک 2 تارا تھا، 1 تارا اور 2 تارا. ستار کی فیملی ہے اور اس میں 2 تارے ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، فقیرانہ لباس پہنتے تھے اور جنگل میں جب بیٹھ کے اپنے 2 تارے کے اوپر گنان بولے، اللہ کی شان کے اندر کچھ گانا بولے تو پنچھی اور جانور آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. پیر قطب الدین کے زمانے میں گجرات میں ایک راجا تھا. وہ راجا بہت نیک تھا، اچھا تھا. اس کا نام تھا کمل راجا. راجا کمل سادھو سنتوں، فقیروں کی، علم والے آدمیوں کی بڑی قدر کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایسا کوئی ایک پنڈت سادھو راجا کی گھر کی ایک داسی کو کڈنیپ کر کے لے گیا، بھگا گیا. اس پہ سے راجا کا دل ٹوٹ گیا. ارے اگر ایسے آدمی جو روحانی آدمی ہے، جو مذہبی آدمی ہے، جو دینی آدمی ہے، جو لوگوں کو مذہب کا راستہ سکھاتے ہیں، یہ اس کے کام دنیا کے اندر جھوٹے فریبی بھی تو ہوتے ہیں. کبھی ہندوستان میں آپ اس وقت جاؤ کہ جس وقت سورج گرہن ہونے والا ہوتا ہے اور ہردوار میں میلہ لگتا ہے. ہر سال اس میلے میں لگ بھگ 20 لاکھ آدمی آتے ہیں. ابھی تو ہندوستان کی آبادی بہت بڑی ہو گئی، 75 کروڑ آدمی ہیں، تو شاید اس سے بھی زیادہ آتے ہوں گے. ایک دفعہ میں گیا تھا، 35 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، 40 برس کی. تو بس دیکھ کے نظارہ آدمی کو بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. کوئی سادھو ہے، لکڑی کے پتلے کے اوپر نیچے اس نے کھیلے چونکے لگائی ہیں اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایک ٹانگ اٹھا کے بیٹھا کھڑا ہے تو کئی دن تک وہ کھڑا ہی ہے. ایک سادھو میں نے دیکھا، اس نے اپنے سر کے اوپر بہت سی مٹی لیپ ڈالی اور کپڑے سے باندھا اور اس کے اندر اس نے ایک پلانٹ اگایا. پلانٹ 3-4 فٹ کا پلانٹ ہو گیا. ایسے دھتین بہت ہیں. تو دنیا کے اندر جھوٹے لوگ، فریبی، مکار ہر زمانے میں رہے. نبیوں کے حضور میں رہے، اماموں کے پاس بھی رہے. گران سننا ہے اس بابت میں، پڑھتے تو ہو، یاد نہیں آتا. اے جی ڈھونگی تو مولا کے پاس بولتا ہے ہمارا پیر کہ مولا کے آجو بازو میں ڈھونگی بھی پھرتی ہیں. ڈھونگی تو ہارے وسے. جماعت خانے کے اندر بھی، دھرم کی جگہوں کے اوپر بھی، مندر مسجدوں کے اندر بھی، نبیوں پیغمبروں کے پاس بھی، ہر زمانے کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک سچے ہوتے ہیں، ایک ڈھونگی ہوتے ہیں. ایسے تو لوٹے دھنی جنو دھیان رے، ڈھونگی تو ہارے وسے. مولا کے ساتھ سب ڈھونگی چلتے ہیں. تو اس قسم کے فریبی جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ معصوم، سمپل، بھولے، سادے، اچھے، نیک آدمیوں کو فریب دیتے ہیں. جب وہ آدمی فریب دیتے ہیں نا تو ایسے سمپل بھولے آدمیوں کے کبھی کبھی ایمان ختم ہو جاتے ہیں، جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں، بندگی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایسے پھول بھی ہیں جن میں خوشبو نہیں، سجائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. جو سچی وستو ہے وہ فریب سے چھپ تو نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی باہر آ جاتی ہے.
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कि बहुत से प्लास्टिक के फूल मिलते हैं, कभी ऊपर से इतर डाल दो तो ठीक है, मगर जब वो सेंट उड़ जाएगा तो खुशबू भी उड़ गई। राजा कमल का दिल टूट गया। उसने हुक्म किया कि जितने भी साधु महात्मा फकीर दरवेश ये धार्मिक लोग हैं, ये ब्राह्मण वगैरह, मेरे मुल्क से निकाल डालो, डिपोर्ट कर दो, और जो नहीं जावे कहा उसको मार डालो। कई लोगों का खून हो गया, कई लोग भाग गए, उसमें सच्चे भी भागे, झूठे भी भागे। राजा नेक था, आबिद था, गुस्से के अंदर आके उसने हुक्म तो कर दिया, लेकिन दिल उसका उदास हो गया। कि मैंने क्या किया, अपने सिर पर मैंने खून लिया। उस जमाने के अंदर के जब राजा को बेचैनी हो गई, नींद चली गई, आराम चला गया, भूख मिट गई और उसने ये जुल्म किया, उसका पछतावा पशुमानी दिल के अंदर ऐसी बैठी, राजपाट छोड़ दिया, दुबला होने लगा, तंदुरुस्ती बिगड़ गई। 2 रानियां थी उसकी, उसको बहुत समझाने और रोने। एक दिन रात चांदनी थी, कमल राजा को चैन नहीं, अपने महल के ऊपर, छत के ऊपर चांद की रोशनी के अंदर बेचैनी में बैठा था। उसको आवाज आई, क्या था? पीर कुतुबुद्दीन की आवाज थी। पीर कुतुबुद्दीन, एक काफिला आता था कि जो व्यापारी लोग थे, सामान वगैरह लेके आते थे, उनके साथ कुछ गाने बजाने वाले थे, तो पीर भी उनके साथ गाने बजाने वालों की टोली में मिलके इसके मुल्क में आ गए। पीर को तो और मतलब नहीं था, उनको छोड़ दिया शहर में आने के बाद, और राजा के महल के नीचे एक दरख्त के पीछे छुप के बैठ गए। जब आधी रात हुई, राजा ऊपर गया, पीर ने अपना ये 2 तारा निकाला और ये गिनान उस वक्त रात की 12 बजे, आधी रात पे, ठंडक के टाइम पे, फुल मून के टाइम पे उन्होंने बुलाया, जो राजा ए संत तणे मुख मारना होवे। मेरी मतलब ये इसकी सारी हिस्ट्री बयान करने का नहीं है, क्योंकि मैंने जो पाठ बोला है वो पाठ का मेरा ऑब्जेक्ट दूसरा है, और ये चीज मैं अपनी वाजों में बोल चुका हूं। इस दीवान के अंदर राजा को जो नसीहत की है कि जो मोमन है, जो सच्चे लोग होते हैं तेरे जैसे, उनके मुख में से मार नहीं निकलती कि निकाल डालो मेरे मुल्क में से, मार डालो जो नहीं जावे वगैरह वगैरह। ये संत के मुख में से ऐसा नहीं निकलता, और अगर मार हो में तो वो संत नहीं, जो किसी को श्राप देवे, जो किसी को बद्दुआ देवे, जो किसी को लानत करे, जो किसी को बुरा बोले, जो किसी को ताना में ना मारे, फिर कहते हैं वो संत मोमन का काम नहीं, और कभी वो ऐसा करता है तो वो मोमन नहीं। 6 कड़ी जो मैंने बोली, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वाइज का वो ये है कि सोने रुपए का मिंदर चुनाया, ऊपर छाजलियां क्यों दीजिए? तूने सारी जिंदगी भक्तों की, साधुओं की, संतों की, मोमिनों की, ब्राह्मणों की, आलिमों की खिदमत की। सोने चांदी का तुमने एक महल बनाया, यानी नेकियां करके, खिदमतें करके, सखावत करके, खुदा की याद करके, क्योंकि तू इनको पसंद करता था तो खुदा की मोहब्बत के अंदर। अब तूने एक आदमी की खातिर इस सोने चांदी के महल के ऊपर जो तू छत डाली है, तो वो घास पात की डाली है, छाजलियां कहते हैं, खजूर या नारियल के पत्ते जिसको अफ्रीका वाले मकूटी कहते हैं। तो तुम सोने चांदी की इमारत बनाओ और छत में तुम घास की छत बनाओ, क्या मतलब?
مذہب لیا اسماعیلی جیسا، بیعت کی خدا العالمین کے ظاہر نور کی، امام زمان کی، اور کام تمہارے ایسے لچائی، فریب، دگا، پھٹکا، کسی کا لیا تو دیا نہیں، سوارتھ ورتی، گناہ کے وچار، مذہب تمہارا اسماعیلی مذہب، اللہ کے نور کی تم نے حاضر ناظر حضر امام کی بیعت کی، یہ نبیوں کا دین تمہیں ملا، اور اس کے اوپر چھت یعنی سونے چاندی کے اس دین کے اوپر تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ جیسے بے دین آدمیوں کے ہوں، شراب پینی، جگار کھیلنے، فین فطور کرنا، سوارتھ ورتی رہنے، مغروری کرنی، اپنے جیسا کسی کو سمجھنا نہیں، موج شوق میں جیون گزارنا، دینداروں یہ ہمارے کام نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں۔ ہمارا مذہب تو میں نے جیسے آپ کو عرض کی نبیوں کا دین ہے، ہمارا مذہب نبیوں کا رستہ ہے۔ رسول اکرم جب آنکھ بند کی 23 برس کی اپنی نبوت کے بعد 63 برس کی عمر تھی نبی کی، 23 برس انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی، واعظیں کی۔ کسی بھی نبی کو ہمارے پاس 1,24,000 نبیوں کی لسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس 96 نبیوں کی لسٹ، نام اور ان کی لائف ملتی ہے۔ 96 نبیوں کا ہمیں حال ملتا ہے، تورات میں سے، زبور میں سے، انجیل میں سے، قرآن میں سے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے فقط 96 نبی ہیں کہ جن کا نام یا ان کی لائف کا ہمیں تھوڑا بہت پتہ لگتا ہے، لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں، اور ہم کو نبی نے کہا کہ میرے پہلے اور میرے ساتھ ملا کے 1,24,000 نبی ہوئے، ہم کو نبی نے کہا، اور ہمارے گنانوں میں بھی ہے کہ 1,24,000 نبی ہوئے۔ نبی نے فرمایا کسی بھی نبی کو اس کی زندگی کے اندر اتنی سکسیس اور کامیابی نہیں ملی جتنی اللہ نے مجھ کو بخشی، اور سچ بات ہے، کسی بھی نبی کو اتنی سکسیس اس کی زندگی میں نہیں ملی۔ جب عیسیٰ نبی گزر گئے یا چلے گئے، کرسچن لوگ کہتے ہیں سولی پہ چڑھے، ہم تو نہیں مانتے کہ سولی پہ چڑھے، لیکن چلو مان لو، مگر عیسیٰ نبی 33 ایئرز کی عمر کے اندر یا تو وہ سولی پہ چڑھ گئے، یا ہم مسلمان مانتے ہیں کہ کسی اور ملک میں چلے گئے، اس کے بعد پتہ نہیں کہ کہاں گئے، مگر اس وقت جیسس کی عمر میں 100 آدمی بھی اس کے فالوورز نہیں تھے، not even 100۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، نوح نبی کی زندگی، کسی بھی نبی کی زندگی دیکھ لو، نبی محمد جیسی زندگی کی کامیابی کسی کو نہ ملی۔ حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ بند کی تو 1.5 لاکھ مسلمان تھا، 1.5 لاکھ مسلمان تھا، تقریباً آدھے سے زیادہ عربستان مسلمان ہو چکا تھا، مکہ اور مدینہ تو کمپلیٹلی مسلمان تھا۔ اتنی سکسیس کسی کو نہ ملی۔ یہ 1.5 لاکھ مسلمان ٹوٹل نہیں، 1.5 لاکھ مسلمان سے بہت زیادہ تھے، لیکن یہ 1.5 لاکھ مسلمان تو چھیلی حج میں ساتھ تھے۔ بعض کتابوں کے حساب سے 1,20,000 آدمی تھے حج کے ساتھ، بعض کتابوں کے حساب سے 1,40,000 تھے، بعض کتابوں میں 1.5 لاکھ لکھی ہے، میں نے میکسیمم فگر لے لی کہ 1.5 لاکھ مسلمان تو نبی کے ساتھ آخری حج کے ٹائم کے اوپر تھے، جب غدیر کا واقعہ بنا، ان کے بیوی بچے نہیں آئے، بوڑھے آدمی نہیں آئے، بیمار آدمی نہیں آئے، تو کم از کم آدھا پونا ملین کے 1 ملین مسلمان تو ہوں گے۔ رسول اکرم نے جب وفات پائی تو 1 لاکھ مسلمان ایسا تھا کہ جس کو سارا قرآن اپنی زبان پہ یاد تھا، جس کو عربی میں حافظ القرآن کہتے ہیں۔ 1 لاکھ مسلمانوں کو قرآن اپنی زبان پہ یاد تھا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بات کہی کچھ اور کہنے کے لیے،
اور جب تک میں آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں بتاؤں، آپ میری بات ڈائریکٹ کہہ دوں تو شاید نہ سمجھے، اس کے لیے مجھے یہ ارد گرد کی باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ مجھے کہنا یہ تھا کہ رسول اکرم کی زندگی میں لاکھوں آدمی مسلمان ہوئے، لاکھوں، مگر ایسے تھوڑے آدمی تھے، بہت تھوڑے، مشکل سے 100، شاید 60-70، کہ جن آدمیوں کے ساتھ نبی چھپی عبادت میں چھپے حساب سے دروازے بند کر کے کونے میں دوسروں کو پتہ نہ لگے وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذہبی بات چیت کرتے تھے، 100 آدمی بھی نہیں تھے۔ ابھی لاکھوں مسلمانوں کے سامنے جو باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ جو باتیں کرتے تھے ان میں بہت تفاوت تھی۔ جو باتیں ان آدمیوں کے ساتھ جو قریب رہنے والے صحابی تھے نبی فرماتے تھے کرتے تھے، وہ باتیں عام لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ دروازے بند کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں کرتے تھے وہ دوسروں کو پتا نہیں۔ وہ باتیں جو رسول اللہ چھپ کے کرتے تھے اپنے اصحاب، تھوڑے اصحابوں کے ساتھ، جیسے کہ ابو ذر غفاری، جیسے کہ سلیمان فارسی، جیسے کہ عمار بن یاسر، جیسے کہ ابو الفتح قنبر، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چھپے حالت میں دروازے بند کر کے جو نبی بات کرتے تھے دینداروں، بھلا وہ کیا بات تھی، کیا کرتے تھے؟ مجھے اس چیز کا جب شوق لگا کہ نبی چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے تو مجھ کو بھی ایسا دل میں ہوا کہ بھلا نبی کیا باتیں کرتے تھے۔ میں تو اس وقت حاضر نہیں تھا، اور اس وقت جو حاضر تھے وہ آج کوئی جیتا نہیں ہے، تو میں کس سے پوچھوں، کس سے پوچھوں؟ نبی کی لائف ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، حضرت علی کی لائف ڈھونڈتے 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 میرے کو وہ چیزیں ملی۔ اماموں نے، امام جعفر صادق نے، امام محمد باقر نے، امام زین العابدین نے جو احادیث ہمیں بتائی ہیں، وہ حدیثیں آپ کو جماعتوں کے باہر مسجدوں میں کے بک سیلرز کے اندر نہیں ملیں گی۔ وہ حدیثیں کہ جو ان چھپے آدمیوں کے ساتھ رسول کرتے تھے وہ آپ کو بخاری میں، مسلم میں، ابو ماجہ میں، ابن داؤد میں، ترمذی میں، واقدی میں نہیں ملیں گی، کیونکہ ان لوگوں کو تو وہ حدیثیں ملیں گی کہ جو لاکھوں عام آدمیوں کے اندر رسول بولا کرتے تھے۔ اس وقت نہ بخاری پیدا ہوا تھا، نہ ابو مسلم پیدا ہوا تھا۔ وہ حدیثیں ہم کو مولانا امام جعفر صادق کی کتابوں سے، مولانا امام محمد باقر کی کتابوں سے، مولانا امام زین العابدین کے فرمانوں سے، مولا علی کی باتوں سے، اور امک جو سیرتیں خاص طور پہ لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر سے ڈھونڈنے ڈھونڈتے، فگیا نکالتے، جھاڑو نکالتے نکالتے، کچرا اکٹھا کرتے کرتے اس میں سے کبھی کوئی قیمتی چیزیں نکل آتی ہیں، کوئی کون نکل آتا ہے، کوئی بیج نکل آتا ہے، کسی کی ایئرنگ نکل آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جھاڑو نکالو، رسول کریم کے زمانے کی کتابوں کا جھاڑو نکالو، اور کچھ چیزیں جو فیملی میں رہتی ہیں، میرے باپ کی چیزیں، میرے دادا کی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوئیں گی، میرے پاس ہوئیں گی، اور آپ کے باپ دادا کی چیزیں آپ کے پاس ہوئیں گی، کسی اور کے پاس نہیں ہوئیں گی۔ تو علی نبی کے گھر میں آؤ نا، ادھر ڈھونڈو ان کو، اور وہ ہیں ہمارے گنان، وہ ہیں ہمارے مولا کا کلام، ان کے اندر سے آپ کو وہ چیزیں ملے گی کہ رسول اکرم ان کو چھپ چھپا کے بیت الخیال سکھایا کرتے تھے۔ نبی ان کو چھپ چھپا کے نیاز پلایا کرتے تھے۔ نبی ان کو کھجور یا کبھی کبھی یہ ریزن ہے، اس کو اپنے خود ہاتھ سے مسل کے لوگوں کو سکریت دیا کرتے تھے، کھجور کا جھرا دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو جھرے کا پتہ نہیں، نیاز کا پتہ نہیں، ان کو سکریت کا پتہ نہیں، بیت الخیال کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ تو ان عام آدمیوں میں ہیں، سلیکٹڈ اور خصوصیت کے اندر جو خاص ہیں ان میں نہیں۔ وہ مذہب جو نبی نے ان 100 سے کم آدمیوں کو سکھایا، وہ مذہب یہ ہے جس کو آج ہم اسماعیلی مذہب کہتے ہیں۔ یہ مذہب
یاد اناد تھی ہی پنتھ ساچو انہیں پنتھے چالی نہیں کوئی وریو پاچو جیا دنا دھی پنتھ ساچو. زمین آسمان پیدا ہونے سے پہلے اس زمانے سے اسماعیلی مذہب چلتا آیا. اس زمانے سے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہب نبیوں کا ہے, یہ مذہب فرشتوں کا ہے. اس وقت انسان اور دنیا کے اندر جانور اور جیو جیوانت نہ تھے. فرشتے جو تھے وہ اسماعیلی مذہب پالتے تھے. نام اسماعیلی نہیں تھا, ست پنتھ تھا, جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں. عربی میں ست پنتھ کہتے ہیں. سنسکرت میں وہ دین کے جو اللہ کا دین ہے, اور وہ دین اسلام ہے. کیوں کہ اسلام اللہ کا دین ہے, وہ دین ہمارے پاس. اس لیے جب اس دین کی باتیں آپ غیروں کے ساتھ کرو گے کہ جو اس دین کو سمجھتے نہیں, تو دینداروں ان کی سمجھ میں وہ چیز آئے گی نہیں, اور آپ کو یا تو کہہ دیں گے کہ آپ بے ایمان ہو, کافر ہو, یا آپ مسلمان نہیں. اپنے مذہب کی باتیں غیر آدمیوں کے ساتھ کبھی مت کرو, کبھی مت کرو. ان کے ساتھ ہاں ہاں کرو. تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں. ہماری دعا نماز. زکات دیتے ہو؟ ہاں دیتے ہیں, ہم 10 لوگ دیتے ہیں. مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ جاتے ہیں. ہم اپنی مسجد کو جمع خانہ کہتے ہیں. پھر ہم کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ اس لیے نہیں آنے دیتے کہ تم نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی, اس کے لیے نہیں آنے دیتے. اپنے مذہب کو سمجھو, لیکن اپنے مذہب کی حقیقت جو ہے وہ غیروں کے ساتھ کبھی بیان نہیں کرو. تو میری عرض, پاس بولنے کا میرا مقصد, وائز کا میرا آبجیکٹ یہ تھا کہ سونے روپے دا مندر چنایا. اسماعیلی مذہب کے اندر ہم نے جنم لیا, یا ہم نے سوچ سمجھ کے اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کی بیعت کی. ایسا اونچا نبیوں کا, فرشتوں کا, خود اللہ کا دین ہمارے پاس ہے. اس دین کے اندر رہ کے اگر ہماری چال چلگت, اگر ہمارا کیریکٹر, اگر ہمارے ایکشن, اگر ہماری تھنکنگ, اگر ہماری رہنی کہنی ہمارے مذہب کے ورودھ ہو گئے, تو دینداروں وہ تو ایسا ہوا کہ جیسے کمل راجا کو پھر قطب الدین نے کہا کہ سونے چاندی کا مکان بنا کے اس کے اوپر گھاس کی تم چھت ڈالتے ہو. یعنی ایسے قیمتی مذہب کے اندر تمہارے اعمال ایسے, یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے فرمایا ایسے بنو کہ لوگ تمہاری طرف نگاہ کریں تو تم کو فرشتہ سمجھیں, لیکن کبھی ہم کو شیطان سمجھیں تو اگر ہمارے کام شیطانوں جیسے ہوئیں گے تو خدا تعالیٰ کے یہ بندے ہم کو شیطان سمجھیں گے. اسماعیلی کبھی فریب نہیں دیتا. ایسی چھاپ بٹھاؤ, کینیڈا کے اندر اس ایسی سوسائٹی میں آئے ہو دینداروں, ہماری اسماعیلی مذہب کی گئی 1400 برس کی جو ہسٹری دیکھ لو, یا 1000 برس کی ہسٹری دیکھ لو. اس کے 1000 برس کے اندر ہم لوگ کبھی بھی دنیا کے موسٹ ایڈوانسڈ سویلائز کنٹریز میں پہلی دفعہ آئے ہیں. نہیں تو آج تک ہم تھرڈ ورلڈ گھسیا کمپنی کے اندر ہی رہے. آج بھی ہمارے لاکھوں بھائی ادھر ہے, میجورٹی ہماری ادھر ہی ہے, لیکن امام نے ادھر سے نکال کے یہاں جماعت بنائی. میں گئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں, میں 3 برس پہلے آیا تھا, تبھی بھی میں نے کہا تھا اس کا کچھ مقصد ہے. کل میں نے دونوں مل کے جماعت خانے کے اندر حضرت امام کی وہ ٹیپ فرمان کی سنی کہ مولانا حضرت امام نے 26 جولائی کو وینکوور میں جماعت خانے کے پائے ڈالتے وقت فرمائی. اس ٹیپ کے اندر اتنے بڑے بھید ہیں, اتنی بڑی چیزیں ہیں. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس میں فرمان کر دیا. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ اس ٹیپ میں ہے,
آپ نے تو سنا ہی نہیں ہوگا. ٹیپ بجتی ہوگی تو آپ دکان پہ بیٹھے ہوگے یا گھر پہ ہوگے. بدن بھلے ہوگا ادھر. خیال کیا کبھی اس ٹیپ کے لفظوں کے اوپر؟ انشاءاللہ میں کسی دن اس ٹیپ کے اوپر میں واعظ کروں گا اور آپ کو کہوں گا اس ٹیپ میں کیا کیا بھید ہے. فیوچر کا اس کے اندر اشارہ ہے. امام نے جو ادھر ہم کو یہاں بھیجا ہے، امام چاہتے ہیں کہ تم ایسے بنو کہ دنیا کے اندر جہاں بھی جاؤ نان اسماعیلیز تم کو عزت کی نظر سے دیکھیں. مگر کہتے ہیں کم نصیبی سے ویسٹرن کنٹریز میں جو امیج اسلام کا ہے ابھی وہ امیج ٹھیک نہیں. ہلکی نظر سے اسلام کو دیکھتے ہیں کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ایسے واقعات بن چکے ہیں اور یہاں کے میڈیا نے اس کو ایسا بڑا چڑھا دیا ہے. حضرت امام نے یہ لفظ 3 برس پہلے آسٹریلیا میں سڈنی جماعت کے اندر بھی کہے تھے کہ جو گئی کل کی ٹیپ میں نے سنے. ماں فرمایا کم نصیبی سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر مڈل ایسٹ کی پولیٹیکل سچویشن کے کارن سے ایسا امیج اسلام کا بیٹھ گیا ہے کہ جو برابر نہیں. یہ اشارہ ہے کہ تم ایسی طرح سے رہو، تمہاری رہنی کرنی، تمہاری ہل چال، تمہارا لین دین، تمہارا بزنس روزگار، تمہارا پرومس، تمہاری بول چال، ہر حالت کے اندر آنریبلی رہو کہ تم اپنے مذہب کا نام اونچا کرو. اپنے آپ کو ان ماجے گاہ میں مسلمانوں کے ساتھ مت ملاؤ کہ جو صرف نماز پڑھ لیتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ نماز میں کیا ہے. اللہ کا وہ نبی کے جس نے تمام نبیوں کی سرداری خدا کے حکم سے لی اور ان جاہل عربوں کو اسلام سکھایا. جب فتح ہوا مکہ اس وقت محمد ایک وکٹوریس راجا کی طرح باہر کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں. سارے عربستان کی حکومت رسول اللہ کے پاؤں میں تھی. اس وقت وہ ایک ڈکٹیٹر راجا کی طرح بیٹھے ہیں. ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، اس کا نام وحشی تھا. اس آدمی نے ایک دفعہ رسول اکرم کی بی بی خدیجہ جو تھی ان کے پہلے گھر سے ایک بیٹی تھی جو نبی کی ہی بیٹی کہی جاوے کیونکہ بی بی خدیجہ نے نبی کے ساتھ شادی کی، تو اس بیٹی کو اس وحشی نے اونٹ کے نیچے آگ رکھ دی جس سے اونٹ بدک گیا اور اس طرح سے بھاگا کہ وہ رسول اللہ کی وہ بیٹی نیچے گری اور مر گئی. وہ خونی تھا. اس نے یہ چیز جان بوجھ کے پرپسلی ڈیلیبریٹلی کی تھی اور اس کا جو عوض ہے اس کی سزا ہے موت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہوئے ہیں، لڑائی جیت لی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، سارا عربستان نبی کے پاؤں میں ہے اور اس کی بیٹی کا خونی قاتل پکڑ کے اس کے سامنے لایا گیا. رسول خدا نے اپنا منہ پھرا لیا. اس لیے منہ پھرایا نفرت سے یا ہیٹریڈ سے نہیں، اس لیے منہ پھرایا کہ میری نظر پڑنے سے شاید میرے اندر کچھ غصہ آ جاوے تو، شاید میرے اندر اس کو سزا دینے کی بات آ جاوے تو حضور نے منہ پھرا لیا اور فرمایا اس کو بولو میں نے تجھے معاف کیا. ہے آج کسی کی طاقت. اور خمینی کو دیکھو جو اثنا عشریوں کا امام بن کے بیٹھا ہے، اس نے ہزاروں آدمیوں کا خون کروا دیا. وہ رسول اللہ اور یہ رسول اللہ کو ماننے والا اس کا مرید. اس کی طرف اور بھی ایسے واقعات بنے ہیں مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کے اندر کہ جس کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو گیا. اسلام کے کانچ کے اوپر انہوں نے کیچڑ ڈال کے اس کانچ کی روشنی کو ڈھانک دیا ہے. اس لیے حضرت امام فرماتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تم ایسا بیہیویئر کرو، ایسی چال چلن کرو کہ تمہاری عزت بڑھے، تو تمہارے کارن سے
اسلام کا امیج اچھا ہوگا. یہ جو اسماعیلی مذہب ہم لے کے بیٹھے یہ سونے چاندی کے مکان کی طرح ہے. اس کے اوپر سونے چاندی کی نہیں جواہرات کی چھت ڈالو, مکوٹی کی نہیں, گھاس پھوس کی نہیں, چھاجلیے کی نہیں, جواہرات کی چھت ڈالو. اور وہ جواہرات تمہارے اعمال ہیں, وہ جواہرات تمہاری عبادت ہے. عبادت کرو ایسی کہ تمہارے جیب کو نہیں خالی تمہاری فیملی کو نہیں, اس ملک کو بھی فائدہ ہوئے. جہاں جہاں ایک مومن عابد کسی بھی دھرتی کے اوپر جا کے عبادت کرتا ہے اس دھرتی کے ارد گرد کئی مائل تک اس عبادت کا مزہ اور بدلہ ملتا ہے, برکت ملتی ہے. میں کچھ شریف گیا ایک دفعہ, گربی حسن کبیر دین ماں باپ کا روزہ دیکھنے کے لیے گیا. گربی حسن کبیر دین کے ماں باپ کے روزے میں انہیں کی اولاد میں سے ایک مجاور ہے کیونکہ وہ ابھی اسماعیلی نہیں. اس نے مجھے بتایا وہاں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور بائی بڑھائی یہ پیر حسن کبیر دین کی بیٹی تھی. پیر حسن کبیر دین کے 18 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی, 19 بچے تھے. تو سب سے چھوٹی بیٹی تھی, ان کا نام تھا بائی بڑھائی. بائی بڑھائی اور امام شاہ یہ بہن بھائی کا ڈائلاگ ہے اپنے گنانوں کے اندر, وہ پڑھو. مشن اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کہتا ہوں وہ پڑھو. یہ جیرے بھائی کے جو گنان ہیں اس کے اندر ہے کہ سید امام شاہ اور بائی بڑھائی نو سمواد. وہ سوال کرتی ہے بھائی کو اور بھائی جواب دیتا ہے. زمین آسمان کیسے بنا, جیو کیسے بنے, جیووں کی ورتی کیسی بنی, یہ سب ونسپتی کیسے ہوئی, بہت اچھی سمجھنے جیسی چیزیں ہیں. تو حسن کبیر دین کے روزے کے اندر باپ بیٹی کی قبریں ہیں, بھائی بڑھائی کی قبر بھی ادھر ہے. اور مجاور مجھے کہتا تھا, کہتا شیخ صاحب اس سارے علاقے کے اندر ہر سال دکان پڑتا تھا, فیمن پڑتا تھا. ہر سال لوگ بھوکے مرتے تھے اور اس دیش کو چھوڑ کے دوسرے ارد گرد کی زمینوں پہ چلے جاتے تھے. گربی حسن کبیر دین بہاولپور میں رہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اچ میں, مجھے اچ میں فلانی جگہ, یہ جگہ انہوں نے اپنی حیاتی میں نکی کی پیر حسن کبیر دین نے, یہاں مجھے دفن کرنا. وہاں دفن کیا. کہتے ہیں کہ آپ کے دفن کے بعد 500 مائل کے ریڈیس میں یعنی 1000 مائل کا ڈایا میٹر ہوا. 500 مائل ادھر, 500 مائل ادھر, 500 مائل ادھر. کہتے پیر حسن کبیر دین کو ادھر سوئے 550 برس ہوئے. 550 برس میں کبھی دکال نہیں پڑا, کبھی بیماری نہیں پھوٹی. پیر حسن کبیر دین نے اپنا بدن مبارک ادھر رکھ دیا. آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا, وہ لوگ کہ جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں ان کو معلوم ہے, پھر بھی بہت سی چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں. میں نے ایک دفعہ متا سلامت اپنی ماں ام حبیبہ کو پوچھا, میں نے کہا اماں یہ امام نے آسمان کیوں پسند کیا؟ کہتی میں خود حیران تھی. اور میں نے سلطان محمد شاہ کو پوچھا کہ آخر تم نے یہ جنگل کے اندر یہ ریتی کی ارد گرد سب ریتی ہی رہتی ہے, رن ہے, ڈیزرٹ ہے, کچھ نہیں, گھاس کا ایک بلیڈ نہیں, یہ جگہ تم نے ادھر پسند کی؟ اور وہ بھی کہاں؟ نائل ندی ہے چاروں طرف, بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے, ادھر میرا مقبرہ بنانا. سلطان محمد شاہ نے خود نے آ کے یہ زمین خریدی اور اپنے حیاتی میں اس کا پلان بنایا. اور پہلے پہاڑی ہے اونچی, 200-250 فٹ اونچی ہے, تو لگ بھگ 100-150-125 فٹ کے اوپر جو آدھی جگہ ہے وہاں سلطان محمد شاہ نے رہنے کا مکان بنایا. نور اسلام وائٹ مکان ہے اور ہر برس سلطان محمد شاہ ادھر آ کے رہا کرتے تھے. اور اپنی نظر میں, اپنی سپرویژن میں انہوں نے اوپر ٹاپ کے اوپر اپنے مقبرے کا خود پلان بنوایا اور اپنی دفن ہونے کی جگہ سلیکٹ کی. تو میں نے جب ماتا سلامت کو پوچھا تو ماتا بولی کہ میں خود بھی حیران تھی, اور میں نے جب پوچھا
تو سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں بیگم آسوان، جو آسوان ہے موسیٰ نبی کی جنم جگہ ہے، موسیٰ نبی کی برتھ پلیس آسوان ہے۔ جس طرح موسیٰ نبی کے زمانے کے اندر ادھر بالکل دکال اور قحط اور بھوک مرا اور غریبی اور ایک دم کنگالی تھی، مگر موسیٰ نبی کے جنم کے بعد یہ جگہ ہری بھری ہو گئی۔ میرے وڈواؤں نے، میرے انسیسٹرز نے یہاں بہت برس راج کیا ہے، تو مجھ کو بھی ایسا ہوا کہ یہ جو اپر ایجپٹ ہے، یعنی اپر ایجپٹ میں یہ چیز آتی ہے آسوان، لکسور، یہ اپر ایجپٹ ہے، اور لوور ایجپٹ جو ہے وہ کیرو کی سائڈ میں ہے، حالانکہ نارتھ جو ہے وہ کیرو میں ہے اور یہ ساؤتھ میں ہے، لیکن یہاں اپر کہنے سے مطلب یہ ہائی لینڈ ہے، اور جو نائل ہے وہ آسمان سے لکسور جاتا ہے، لکسور سے پھر کیرو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں بیگم کو کہ میں نے یہ جگہ اس لیے پسند کی، دیکھنا تم میرے مقبرے کے بعد ادھر ارد گرد لہر بہر ہو جائے گی۔ 25 برس ہوئے امام سلطان محمد شاہ کو وہاں دفن ہوئے، میں 25 برس کے اندر بہت دفعہ آیا گیا ہوں، ہر سال دیکھتا ہوں لہر بہر ہو گئی، للوتری آ گئی، بڑھ رہا ہے۔ خیر یہ تو نبیوں اور اماموں کی بات ہے، لیکن یاد رکھو دیندارو، جہاں امام کی جماعت ہوتی ہے، جہاں امام کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں اس کو پیار کرنے والے مومن ہوتے ہیں، وہ دھرتی بھی آباد ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہاں آپ کو لایا گیا ہے کہ اس سونے چاندی کے مندر کے اوپر، مندر یعنی بلڈنگ، اس مکان کے اوپر ہیرے موتی کی چھت بناؤ، اور ہیرے موتی آپ کی بندگی، آپ کے اعمال، آپ کی رہنی کہنی، آپ کیسی لائف گزارتے ہو، اس کے اوپر روحانیت کے اوپر آدھار رکھتی ہے۔ آپ کو بہت کام کرنے ہیں، آپ کو کام کرنے ہیں، آپ کی اولاد کو کام کرنے ہیں، اس کی اولاد کو کام کرنے ہیں، کئی جنریشنز تلک، کئی پیڑھیوں تلک آنے والے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہنے والے اسماعیلیوں کی کچھ جوخمداری کینیڈین جماعت کے اوپر پڑنے والی ہے۔ میں نے جو آپ کو کہا کہ حضرت امام نے اپنے اس فرمان میں فیوچر کا اشارہ کیا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آج نہیں کہتا، لیکن سمجھاؤں گا آپ کو۔ آنکھ کھول کے دیکھو، یہ آنکھ نہیں، اندر کی آنکھ جو بند ہو گئی ہے، جو دنیا کے موج شوق میں بند ہو گئی ہے، دنیا کی شراب کے اندر بند ہو گئی ہے، دنیا کی بیماری کے اندر بند ہو گئی ہے، اس آنکھ کو کھولو، اپنے جیب کو جاگرت کرو۔ مولانا حضرت امام نے بڑی رحمتیں کی ہیں کہ کینیڈا کے اندر جماعت بنائی، اور کہاں کہاں سے خاص طور پہ افریقہ کے اسماعیلیوں کو یہاں ڈال دیا۔ ارے دیندارو، اس میں بڑے بڑے بھید ہیں، لیکن میری عاجزی یہ ہے، مولا کے فرمان کے اوپر عمل کر کے ہیت محبت صلاح سمت سے رہو، تیری میری چھوڑ دو۔ حضرت امام نے اس فرمان میں اور بھی کہا ہے، اتنی باتیں کہی ہیں کہ ایک ایک شبد کے اوپر ایک واز ہوئے۔ ماں باپ فرمایا کہ تم جوائنٹ فیملیوں بنا کے اپنی جھونی پرانالیکا کے ساتھ رہو، میاں بیوی کے جھگڑے چھوڑ دو، تیری میری چھوڑ دو، خود غرضی سوارتھ ورتی چھوڑ دو، بندگی کرو، بہت بندگی کرو، مولا کو بہت یاد کرو، روزی کمانی پاک حلال اچھے راستے سے کرو، 10 سکریت میں برابر رہو۔ مولا آپ کو دین اور دنیا میں اس کا بہت آپ دیکھ لو کہ گئے 10-12 برس میں آپ کیسے آباد ہو گئے ہو۔ میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایمان کی برکت اور رحمت سے کہ آپ لوگ یہاں کچھ لوگ ہیں لکھوں پتی، کروڑ پتی بنو گے، ابجو پتی بنو گے، بہت اوپر آؤ گے۔ کبھی آپ اس جنریشن میں نہیں تو آپ کی جنریشن ایسی ٹاپ کے اوپر ہوگی، ہماری قوم میں سے بڑے بڑے لوگ نکلیں گے، پالیٹیشنز نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے، دنیا کے اور بڑے بڑے عالم اس کینیڈا میں سے نکلیں گے۔
ہمیں بہت کام کرنے ہیں، ہمارے اوپر بڑی جوخمداریاں آنے والی ہیں، اس کے لیے ہمیں روحانی شکتی کی ضرورت ہے، اور روحانی شکتی اس دین میں سے ملے گی کہ جو نبیوں کا دین ہے، اور یہ دین دوسروں کے پاس نہیں، اس لیے اس دین کو چھپا کے رکھو، اس لیے چھپا کے رکھو، غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کی ڈسکس مت کرو، نہیں سمجھیں گے۔ ایک چھلا پاٹ بولتا ہوں، چھلا، اور اس پاٹ میں میری ساری آواز آ گئی ہے جی گترے سروور ماں جیلتا موتی امولا کلا داجی جتن کرینے موتی ہیرا کھجو تو ملید کے راوے جی اے ست سمجھینے رہیے اور بیجانے نہ کہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلام